اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی رسول الامین وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا إلى یوم قیام الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ درود بھیج دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درس نہج البلاغہ 8واں درس آج ہے، اور اس میں ہم نے گزشتہ ہفتے قرآن و اہل بیت کے حوالے سے مولا کے کلام کا آغاز کیا تھا، اور اس میں قرآن کے فضائل کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ مولا کائنات نے جو قرآن کی فضیلت بیان کی ہے نہج البلاغہ میں، وہ اس کے خطبات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور تھوڑی سی شرح اس کی باقی تھی، اور اس کے بعد اہل بیت کا فضائل سے منسلک ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خطبے کا اور اس کا شرح بیان کریں، ہم اپنے فارمیٹ یعنی جو کلمات القصار ہیں ان میں سے ایک قول آپ کے سامنے پہلے پیش کر دیں، تاکہ نہج البلاغہ کا جو سلسلہ کلمات القصار کا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ہم 10ویں قول تک پہنچ گئے تھے، 11واں قول جو ہے وہ آج پڑھنا ہے۔ اس میں مولا کائنات نے دوست کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ آج الناس، یعنی وہ شخص لوگوں میں بہت زیادہ عاجز ہے اور درماندہ ہے، وہ شخص کہ جو اپنی عمر میں کچھ بھائی اپنے لیے نہ حاصل کر سکے، اور اس سے زیادہ بھی درماندہ وہ شخص ہے کہ جو پا کر انہیں کھو دے۔ یعنی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایسے زندگی گزارے کہ اس کے دوست زیادہ ہوں، دشمن کم، اور عاجز شخص وہ ہے کہ جو زندگی میں اپنا کوئی دوست نہ بنا سکے اور کسی کو اپنا گرویدہ نہ بنا سکے، اس لیے کہ اس میں کوئی انسان جو ہے اگر کسی کو دوست بنانا چاہے تو اس کے لیے صرف اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، اور خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے دوسروں کو اپنی طرف انسان جذب کر سکتا ہے، مائل کر سکتا ہے۔ اور شیرین کلامی، اگر آپ کا کلام خوبصورت ہے اور شیرین ہے تو وہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی دشواری نہیں کہ جب انسان کسی کو اگر دوست بنانا چاہے تو تعلقات کی خوشگواری کو باقی رکھنے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اور مقصد یہ کہ انسان ہر ایک سے خوش خلقی سے پیش آئے اور ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آئے، اس سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے معاشرتی حیوان ہے، اس لحاظ سے کہ معاشرے میں اس کو اکیلا تنہائی پسند نہیں، بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے گھر والے اس کے دوست ہیں، پھر اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے پڑوسی ہیں، احباب ہیں، ان کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو وہ دوستی جو ہے وہ مولا کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے مفید ہے، اور وہ شخص عاجز اور کمزور ہے کہ جو اپنی زندگی میں کوئی دوست نہ بنا سکے۔ البتہ دوستوں کی بھی شارحین نے جو ہے تشریح کی ہے کہ دوست بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دوست جو ہوتا ہے وہ
غذا کی مانند ہوتا ہے، ایک دوست دوا کی مانند ہوتا ہے، اور تیسرا دوست جو ہے وہ وبا کی مانند ہوتا ہے۔ تین قسم کے دوست معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ غذا کی مانند یعنی کہ انسان جو ہے جن کے بغیر رہ نہیں سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا، زندگی ان کے لیے مشکل ہے۔ غذا جس طرح انسان غذا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح ایسے دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتا جن سے ان سے قرابت داری۔ دوسرا دوا کی مانند یعنی کہ ایسے بھی دوست احباب ہوتے ہیں جو بوقت ضرورت کام آتے ہیں، یا بوقت ضرورت ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، وہ دوا کی مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان دوا استعمال کرتا ہے اور کبھی ہر وقت وہ استعمال نہیں کرتا، کہ جب اسے کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس دوا کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ایسے دوست بھی ہوتے ہیں بوقت ضرورت کام آتے ہیں، ان سے انسان رابطے میں رہتا ہے۔ اور تیسرے جو ہیں وہ وبا کی مانند ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے دوستی رکھیں، لیکن وہ بہت زیادہ ہمارے لیے باعث زحمت اور باعث تکلیف بن جاتے ہیں، اور اس سے بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا وہ ایک بیماری وبا کی مانند ہوتا ہے وہ دوست۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ حد اعتدال میں رہے، کہ دوستی اگر کرے تو کسی سے ایسے کرے کہ جیسے اسے جب بھی اسے ضرورت ہو تو ہم اس کے کام آئیں، اور ہمیں ضرورت ہو تو وہ ہمارے کام آئے۔ سب سے پہلا جو درجہ دوستی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا۔ سب سے اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ کے رسول کو دوست رکھنا، ان کے اہل بیت کو دوست رکھنا، یہ سب سے اب اعلیٰ درجہ ہے۔ انسان جو ہے وہ ان ہستیوں سے اگر دوستی رکھے گا تو کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو غذا کی مانند ہیں۔ یہ اللہ سے دوستی رکھنے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، رسول سے اہل بیت سے دوستی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اپنے گھر والوں کو دوست رکھے، اپنے والدین کو دوست رکھے، اپنے بیوی بچوں کو دوست رکھے، انسان اپنے پڑوسیوں کو دوست رکھے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب انسان اللہ اور رسول اہل بیت سے دوستی رکھے گا تو اللہ ہی کا حکم ہے، رسول ہی کا حکم ہے، اہل بیت کا ہی حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ دوستی رکھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دوستی رکھے، عورت اپنے شوہر کو دوست رکھے، بچوں کو دوست رکھے، اسی طرح پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو اس سے معاشرہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ لہذا مولا نے دوستی کے حوالے سے جو بیان کیا ہے تو یہی ہے کہ انسان اگر بااخلاق ہوگا تو اس کے دوست زیادہ ہوں گے، اور بد اخلاق ہوگا تو دشمن زیادہ ہوں گے۔ کیونکہ ہمارا موضوع بہت تفصیلی ہے، لہذا ہم اپنے پچھلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن و اہل بیت کے حوالے سے مولا نے جو فرمایا، گزشتہ ہفتے ہم نے اس کو ہم تکرار نہیں کر رہے، لیکن تھوڑی سی اس کی شرح بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ جس میں مولا کائنات نے قرآن کے فضائل بیان کیے تھے، اور ہم نے آپ کے سامنے ان فضائل کو نکات کی صورت میں بیان کیا تھا، کہ قرآن جو ہے وہ مولا نے فرمایا تھا کہ سراپے حق ہے اور سچ ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن لائے عمل ہے، قرآن بے نیاز کرنے والا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہلاکت سے بچانے والا ہے، قرآن وسیلہ ہے، دعاؤں کا وسیلہ ہے، قرآن دوست ہے، قرآن کی کو پیشہ انسان کو نہیں بنانا چاہیے، قرآن جو ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن گواہی دینے والا ہے، قرآن دلیل و برہان ہے، اور مولا نے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے نصیحت کرنے والا ہے، اور قرآن ایک علم ہے، ایک نشانی ہے، اور حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والا ہے، اور قرآن سراپے نور ہے۔ اور
پروردگار عالم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا، جیسے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جسے ہم نے ہدایت کے لیے، متقین کے لیے ہدایت، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تمام موجودات کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیقت میں قرآن میں ایک جگہ اور ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لہذا لیکن یہاں پہ مخصوص کیا ہے متقین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے، ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ نے فرمایا کہ کتاب انزلنا الیک مبارکن لتدبروا، کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا، اور یہ بابرکت تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر اور تفکر کریں، یعنی غور و فکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ ہم نے ہدایت کے لیے نازل کی ہے، مبارک کتاب ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کر سکیں، ہدایت حاصل کریں۔ تو تفسیر میں موجود ہے کہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہدایت تکوینی ہے، اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی یعنی تمام موجودات عالم میں جو پائی جاتی ہے، وہ نظام خلقت کے ذریعے کے تحت عالم ہستی کے قوانین کی پابندی کے ساتھ یہ ہدایت خدا سے حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام، سورہ طٰہٰ آیت کا نشان 50 ہے، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا، اور یہ ہدایت ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ہدایت کی۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر شے جو ہے وہ عطا کی، اور اس کے بعد مخلوقات کو خلق کیا اور اس کو ہدایت کی، مخلوقات کو ہدایت کی۔ تو ہدایت جو ہے وہ یہاں پر تمام مخلوقات سے عبارت ہے، یعنی کہ اس میں جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب ایک ہدایت کے تحت، نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ ہدایت تکوینی کہلاتی ہے جو موجودات میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود میں جو ہے وہ ہدایت لکھ دی ہے۔ ایک حیوان ہے کہ اس کو بھی شعور ہے، ایک چوٹی جو ہے ایک متمدن انسان کی طرح زندگی گزارتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ہدایت تکوینی دی ہے۔ اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تشریعی سے مراد جو انبیاء اور کتب آسمانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ان کے ذریعے یہ ہدایت انجام پذیر ہوتی ہے، اور نوع انسان کی تعلیم و تربیت اور سے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے یہ انبیاء کے ذریعے، معصومین کے ذریعے یہ ہدایت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ انبیاء آیت کا نشان 73، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے اپنے امر سے جو ہے ہم اپنے امر سے ائمہ قرار دیے، اور وہ ہمارے حکم سے جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو۔
تو یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے ائمہ سے مراد انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں اور معصومین علیہ السلام بھی ہیں. تو وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ائمہ بھیجے جو ہمارے حکم سے جو ہے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں. تو یہاں پہ متقین سے مراد یعنی کہ متقین کے لیے ہدایت مخصوص کی ہے کہ جب تک تقوی کا کچھ حصہ انسان موجود نہ ہو اس کے لیے کتب آسمانی اور انبیاء کی دعوت سے ہدایت کا حصول محال ہوتا ہے. اور کچھ حصہ سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل و فطرت کی روشنی میں حق کو پہچان سکے اور پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. یعنی وہ انسان کہ جس کے اندر تھوڑا بہت بھی تقوی پایا جاتا ہے وہ اللہ کی ہدایت حاصل کر لے گا. یعنی اس کی مثال میں یہ دے دوں کہ انسان کہ جب اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کی دعوت کو بھی قبول کرتا ہے, رسول کی دعوت کو بھی قبول کرتا ہے, امام کی دعوت کو بھی قبول کرتا ہے, جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے خدا وہ ہے والذی بعث فی الامیین کہ امین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا کہ وہ کیا اس کا کام کیا, اس کی ذمہ داری کیا ہے, یتلو علیہم آیاتی کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یعنی انسان کو جب تک کہ اس کا تزکیہ نفس نہ ہو قرآن و اہل بیت یا قرآن و حدیث کی تعلیم جو ہے اس پر اثر نہیں کرتی. اس کی مثال ایک انسان جب خدا نخواستہ بیمار پڑتا ہے, جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اور وہ کسی بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے آپ بہترین اچھی سے اچھی مرغوب غذا جو اس کی پسندیدہ ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیں تو وہ اسے قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کا جسم بیمار ہے, اسے بخار ہے, وہ علیل ہے, لہذا وہ کبھی بھی اچھی چیزیں جو ہیں اسے پسند نہیں آئیں گی اور وہ قبول نہیں کرے گا. اسی طرح انسان کا نفس بھی علیل ہوتا ہے, نفس بھی بیمار ہوتا ہے, اور جب نفس بیمار ہوتا ہے پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا یا کسی بھی شرک, کفر اور نفاق یا مثلا گناہ سے آلودہ ہوتا ہے تو وہ اچھی باتیں قبول نہیں کرتا. یعنی قرآن کی آیات اگر اس کے سامنے پڑھی جائیں گی تو وہ اس پہ اثر نہیں ہوگا, حدیث رسول اس کے سامنے بیان کی جائے گی تو اس پہ اثر نہیں ہوگا, اگر امام کا قول اس کے سامنے بیان کی جائے گا اس پر اثر نہیں ہوگا. کیوں اثر نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا نفس بیمار ہے, اس کا نفس جو ہے وہ علیل ہے, لہذا وہ اچھی باتیں قبول نہیں کرے گا, نصیحت قبول نہیں کرے گا, ہدایت قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا نفس پاک و پاکیزہ نہ ہو. اور جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ والشمس میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ قسم ہے اس نفس کی جسے ہم نے بنایا اور بس ہم نے اس کو الہام کر دیا, القاء کر دیا کہ تقوی کا راستہ کیا ہے, اس کو فجور کا راستہ کیا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے یعنی گناہوں سے بچا کے رکھا وہ کامیاب ہوا, اور نامراد ہوا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں تلے دبا دیا. تو یہ ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریح جس میں
اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو جو ہے وہ جو جمادات ہیں، جو نباتات ہیں یا حیوانات ہیں، ان کو تو ہدایت تکوینی سے آراستہ کیا، اور وہ ہدایت پا رہے ہیں۔ ایک ذرہ جو ہے وہ بھی ہدایت پا رہا ہے، اور ایک درخت جو ہے، کوئی بھی شے جو اللہ کی ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور اللہ کی ہدایت تکوینی سے معمور ہے، اور ہر وہ اپنے تمام امور وہ انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا۔ انسان وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت تشریح کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے اور 12 ائمہ ہدایت کے لیے منسوب کیے۔ لہذا قرآن کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے اور قرآن کے بعد کسی کی فضیلت ہے تو وہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ لہذا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا بعد پیغمبر بھی، تو پیغمبر نے بھی دنیا سے جاتے وقت قرآن کی بھی سفارش کی اور اہل بیت کی بھی سفارش کی۔ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے یہ بیان کیا تھا کہ قرآن جو ہے اس کے اوصاف مولا کائنات کی نہج البلاغہ کی شرح میں بیان کیے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اس کے اوصاف کیا ہیں، وہی اوصاف جو ہیں وہ اہل بیت کے بھی اوصاف ہیں۔ جیسے قرآن جو ہے وہ باعث تکریم ہے، باعث عزت ہے، باعث شرف ہے، اسی طرح اہل بیت بھی باعث تکریم، باعث شرف ہیں۔ جس طرح قرآن سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اس طرح اہل بیت سے ہونا وابستہ ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت ہمارے لیے کافی ہے۔ دونوں لازم ملزوم ہیں، جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اگر تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگی اور یہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچیں گے۔ لہذا قرآن کے اوصاف میں جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ سچا ہے، اور قرآن اسی طرح پروردگار عالم نے بھی اور رسول نے بھی فرمایا کہ میں اہل بیت میرے سچے ہیں، اور یہ ہدایت جو ان کے ساتھ متمسک رہے گا تو ہدایت پائے گا۔ لہذا جس طرح قرآن سچا ہے، اس کا قول سچا ہے، قول معصوم بھی سچا ہے، قول اہل بیت بھی سچا ہے، اس لیے کہ ان کی پاکیزگی کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ویسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو جب یہ پاک و پاکیزہ ہیں تو سچے ہیں، اور سچے کیوں نہ ہوں؟ آئے مباہلہ اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں رسول کن کو لے کے گئے تھے؟ انہی ہستیوں کو لے کے گئے تھے جو سچے ہیں۔ اور قرآن میں کلام الہی میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صادق کا لفظ نہیں، صادقین کا لفظ ہے، یعنی پیغمبر کا لقب صادق ہے، پیغمبر کا لقب امین ہے، لیکن یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ، یعنی صادقین کی پیروی کرو، صادقین کے ہدایت پر عمل کرو۔ یہ یعنی معلوم ہوا کہ پوری ایک جماعت ہے جو ہدایت کرنے والی ہے، جو سچے لوگ ہیں۔ وہ جماعت کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صادق ہیں، اور ان کے اول بھی صادق ہیں، آخر بھی صادق ہیں، اوسط بھی صادق ہیں، یعنی امام جعفر صادق کو بھی صادق ہے، آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ
ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو قول، جیسے میرا قول سچا ہے، ان کا قول بھی سچا ہے۔ تو یہ جس طرح قرآن مولا نے فرمایا کہ سچا ہے، اس طرح اہل بیت بھی سچے ہیں، جو قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اسی طرح مولا نے فرمایا کہ قرآن جو ہے ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی ہدایت کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی مقرر کیا ہے۔ بعد پیغمبر جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ممبر سلونی، ممبر غدیر پر جب پیغمبر نے اعلان کر دیا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ تو مولا کے معنی کیا ہے؟ سرپرست کے۔ مولا کے معنی خدا کے بعد جس کے حکم پر عمل کیا جائے۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ مولا کائنات کی ذات بعد پیغمبر ہمارے لیے ہادی برحق ہیں اور امام اول ہیں، کہ جن کی ہدایت جو ہے وہ بعد پیغمبر جاری رہی، اور نہج البلاغہ اس کی بین ثبوت ہے کہ جس میں مولا کائنات نے خطبات کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کی، لوگوں کو نصیحت کی، لوگوں کو راہ راست پر، راہ مستقیم پر باقی رکھنے کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا، اور خدا اور رسول کے پر ایمان پر کاربند رہنے کا حکم دیا۔ یہی اہل بیت کے سب سے پہلے امام ہیں۔ اور مولا نے فرمایا کہ قرآن جس طرح بے نیاز کرنے والا ہے، قرآن اگر انسان قرآن سے استفادہ کر لے، قرآن سے ہدایت حاصل کر لے، تو کسی اور کتاب سے یا کسی اور حکم سے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے۔ لہذا جو قرآن جو ہے وہ نچوڑ ہے تمام کتب کا۔ کتب آسمانی آپ کو معلوم ہے کہ 4 جو مشہور کتب ہیں وہ 4 ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ لہذا قرآن میں ان تمام کتب آسمانی کا نچوڑ ہے۔ جس طرح پھولوں کو اگر ایک جگہ ان کی خوشبو کو جمع کر لیا جائے تو عطر بن جاتا ہے، تو عطر کسی شیشی محفوظ کر لیا جاتا ہے، اسی طرح تمام آسمانی کتب کے مفاہیم و مطالب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کر دیا۔ لہذا اب اس کے علاوہ کوئی کتاب جو ہے ہماری ہدایت کے لیے نہیں، بلکہ یہی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ بھی، ان سے اگر انسان وابستہ ہو جائے تو وہ بھی دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی پھر ان کو کسی اور ہادی کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ پیغمبر کی سفارش، پیغمبر کا حکم ہے کہ ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مولا علی کو کہا کہ یا علی تمہارے مثال کعبے کی ہے، کعبہ خود کہیں نہیں جاتا، لوگ کعبے کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ لہذا ہم اللہ نے اور رسول نے حکم دیا کہ علی کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مشکلات میں اگر رجوع کرنا ہے تو علی کے ساتھ رجوع کیا جائے، اور علی جو ہے صحیح ہادی ہے، اور اگر علی سے وابستہ ہو جاؤ تو پھر کسی اور ہر شخص سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی کہ خدا اور رسول کے بعد۔ مولا نے فرمایا کہ قرآن وسیلہ ہے، وسیلہ یعنی کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، ہدایت تک پہنچنے کا ذریعہ قرآن ہے۔ اور خود پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلے کے ذریعے پہنچو۔ وسیلہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کوئی سواری ہے، کوئی ہوائی جہاز ہے، کوئی اور ہے کہ ہم اس پہ بیٹھیں گے اللہ تک پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں۔
بلکہ اللہ کی ہدایت اگر حاصل کر لیں گے، قرآن اور رسول اور اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں گے، تو جو حکم قرآن کا ہے، جو اہل بیت کا حکم ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم خود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ براہ راست اللہ سے رابطہ کر لیں، اللہ تک پہنچ جائیں، بلکہ ہم اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ہستیوں کا قرب حاصل کر لیں جو اللہ سے قریب ہیں، وہ ہیں محمد و آل محمد، جن کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اب ان سے اگر وابستہ ہو جائیں تو ہمیں کسی اور ہادی کی ضرورت یا رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے، قرآن جو ہے شفا ہے، ہر رزق، ہر بیماری سے شفا ہے۔ مثال کے طور پر شرک، گمراہی، ہلاکت، کفر، نفاق، یہ ساری بیماریاں ہیں جن سے انسان جو شفا حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کے ذریعے، اور اہل بیت کا ذکر بھی شفا ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا شفا ہے، اہل بیت کا شفا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ مولا علی کے بارے میں تو فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آیت اللہ سید علی نقن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا تو اس کے معنی نہیں سمجھے گی، دنیا تو یہ اعتراض کرتی ہے کہ کیا مخلوق کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو سکتا ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے کیا قرآن مخلوق الہی ہے یا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں، اور قرآن جو ہے کیا قرآن کے حروف پر نظر کرنا عبادت ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کو سننا عبادت ہے یا نہیں۔ ذرا انسان غور کرے کہ قرآن کو جو کہ لفظی ترجمہ ہے اس کو دیکھنا تو عبادت ہے، اس کو سننا، اس کے کلام کو سننا عبادت ہے، اس کو تلاوت کرنا تو عبادت ہے۔ جس طرح قرآن کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے، اس طرح ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اس طرح ان کی ذکر کو کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح قرآن کے ذکر کو یا قرآن کی تلاوت کو سننا عبادت ہے، اس طرح ان کی مجلس ذکر کو سننا بھی عبادت ہے۔ لہذا جس طرح قرآن شفا ہے، قرآن کا ذکر شفا ہے، اس طرح ان اہل بیت کا ذکر بھی شفا ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ قرآن دوست ہے، قرآن دوست ابھی میں نے بتایا کہ دوست جو ہوتا ہے وہ غذا کی مانند ہوتا ہے، دوا کی مانند ہوتا ہے۔ لہذا قرآن بھی ہمارے لیے، قرآن کی جس طرح انسان غذا کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک مسلمان قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اسی طرح ایک مسلمان، ایک مومن اہل بیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے ان دونوں چیزوں میں متمسک ہونے کا حکم دے رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ تو جو قرآن کو دوست رکھے گا وہ اہل بیت کو دوست رکھے گا، تو اہل بیت کو دوست رکھے گا وہ قرآن کو دوست رکھے گا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ قرآن توجہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ جب ہم کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں تو ذکر الہی ہوتا ہے، یعنی قرآن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح اہل بیت کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہم اہل بیت کے ذکر، مجلس ذکر میں بیٹھتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد آتا ہے، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ قرآن دلیل و برہان ہے، یہ نہج البلاغہ کے جو پچھلا خطبہ ہے اس کی شرح میں بیان کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں قرآن دلیل و برہان ہے، تو اسی طرح اہل بیت بھی دلیل و برہان ہے، روئے زمین پر اللہ کی دلیل ہے، حجت ہے۔ اہل بیت بھی قرآن
قرآن و اہل بیت، جس طرح قرآن دلیل ہے اس طرح اہل بیت بھی دلیل ہیں۔ اور حضرت نے فرمایا کہ قرآن نصیحت کرنے والا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنے والا ہے۔ نصیحت کے معنی خیر خواہی، یعنی قرآن ہماری خیر خواہی چاہتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سنیں، تو قرآن جو ہے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، سراپے خیر ہے، نصیحت کرنے والا ہے۔ اسی طرح اہل بیت بھی نصیحت کرنے والے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے لیے باعث وصیت اور نصیحت ہیں، یعنی جو ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان سے وابستہ ہو جائیں گے تو خیر ہی خیر ہمارے لیے اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ اسی میں فرمایا مولا نے قرآن جو ہے نشانی ہے، قرآن علم ہے، نشانی ہے، یعنی سمبل ہے۔ ایک انسان کا جو ہے سلوگن ہوتا ہے، نعرہ ہوتا ہے، ایک نشانی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو قرآن جو ہے جس طرح ایک ملک کا جھنڈا ہوتا ہے اس سے پہچان ہوتی ہے، قرآن ہمارے لیے ایک پہچان ہے، ایک نشانی ہے۔ اس طرح اہل بیت بھی ہمارے لیے ایک نشانی، ایک علم ہے۔ نشانی، علم کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو، جھنڈا جو ہدایت کا جھنڈا ہے، جو ہدایت کا مینارہ ہے۔ اہل بیت ہمارے لیے، اہل تشیع کے لیے، اہل اسلام کے ذریعے لیے ہدایت بھی ہیں، اور ہمارے لیے ہدایت کا علم بھی ہے، ہدایت کی نشانی بھی ہے، ہدایت کا جھنڈا بھی ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ قرآن حق و باطل میں فرق پیدا کرتا ہے، جس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان کے معنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ قرآن کے ایک معنی فرقان کے بھی ہیں، اس کے معنی حق و باطل تمیز پیدا کرنا۔ لہذا جس طرح قرآن جو ہے وہ حق و باطل میں تمیز پیدا کرتا ہے، اس طرح اہل بیت کی ذات ہستیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے حق و باطل کا نمونہ ہے، یعنی کہ حق اور باطل پہچان کس سے ہوتی ہے؟ انہی ہستیوں کے ذریعے۔ کیونکہ خود پیغمبر نے فرمایا العلی و مال حق و حق و مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، لہذا جو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ تو ہم اہل بیت جو ہے وہ بھی حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کی ذات جو ہے وہ حق ہے اور ان کے دشمن جو ہیں وہ باطل پر ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن سراپا نور ہے، قرآن سراپا نور ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی سراپا نور ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے ایک نور بھیجا اور ایک کتاب نازل کی لوگوں کے لیے۔ تو نور الگ ہے، کتاب الگ ہے۔ نور یعنی کہ پیغمبر کی ذات ہے، اور اہل بیت علیہ السلام جو کہ ان کی نسل سے ہیں، لہٰذا وہ بھی سراپا ہدایت ہیں، نور ہدایت ہے۔ پیغمبر نور ہدایت ہے اور اہل بیت بھی نور ہدایت ہے۔ جس طرح قرآن سراپا نور ہے، اس طرح اہل بیت بھی سراپا نور ہے۔ لہذا قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جو آپ کے سامنے ہم نے مختصر سی جو شرح بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ پیغمبر کے احکامات پہ عمل کرنے میں سب سے افضل عمل کیا ہے کہ قرآن سے وابستہ رہے اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہے۔ اس لیے قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قانون ہے، اور اہل بیت جو ہے قانون دان ہے۔ جس طرح قرآن جو ہے ایک مقام پر میں نے عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ تمام کتب آسمانی کا نچوڑ ہے، عطر ہے، عطر خوشبو ہے۔ اس طرح اہل بیت بھی خوشبو کی مانند ہے۔
اور عطرت کے ایک معنی بھی خوشبو کے ہیں، یعنی جس طرح قرآن خوشبودار ہے، اس طرح اہل بیت بھی خوشبودار۔ اب خوشبو کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ خوشبو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن کے جو مفاہیم و مطالب جو ہیں وہ انسان اگر حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشبو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کلام الہی کی تلاوت کرے تو اس سے خوشبو حاصل ہوگی۔ اہل بیت بھی چونکہ عطرت ہیں، خوشبو ہیں، لہٰذا خوشبو اگر ظاہر ہو، ظاہر سے مراد یہ کہ پھولوں کی شکل میں ہے، گلدستے کی شکل میں ہے تو نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہے، محسوس ہوتی ہے۔ تو اہل بیت کی بھی ہدایت اگر ظاہر بظاہر ہوں، جب وہ حیات تھے، ان کے حیات ظاہری تھے، اس زمانے میں لوگوں نے ان سے ہدایت کی۔ اب ہادی چونکہ پردہ غیب میں ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، چاروں سو پھیلی ہوئی ہے، اس کا نور چاروں سو پھیلا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہدایت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سے کسی نے جب پوچھا کہ جب نہ رسول اللہ، جب 12واں آپ کا غیبت میں ہوگا تو ہدایت کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سورج بادلوں میں رہ کر بھی روشنی دیتا ہے، اس طرح ہمارا 12واں غیبت میں رہ کر بھی لوگوں کی ہدایت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو حاضر ہیں، کیونکہ میں نے اسی لیے 10 منٹ پہلے ختم کر دیا ہے۔ جی تو اگر کوئی، کیونکہ آج ہمارے پاس پارٹیسپینٹس اتنے